السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ چلیے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، فمن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ الحمدللہ کل ہماری آیت نمبر 83 چل رہی تھی، اور آیت نمبر 83 میں ہم نے جو ہے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق، اور ماں باپ کے حق کے بعد جو ہے ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا حق، اور رشتہ داروں کے حق کے بعد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسکینوں اور یتیموں کا حق رکھا ہوا ہے۔ اس میں کچھ 2-3 باتیں رہ گئی تھیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلا عہد کیا لیا تھا۔ تو باتیں یہ تھی کہ آواز کٹ ہو رہی ہے میری؟ تو اب دیکھیں کہ جو مسکین کا لفظ آیا ہے وہ سین، کاف اور نون سے ہے، ٹھیک ہے، سکنا۔ تو چھری کو جو ہے نا، چھری کو عربی میں سکین کہتے ہیں۔ چھری جو ہوتی ہے نائف، ٹھیک ہے، جسے ہم کٹ کرتے ہیں، تو اس کو سکین کہتے ہیں، کیونکہ اس سے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی حرکت کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ تو مسکین بھی کیسا ہوتا ہے؟ مسکین کو مسکین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب اس کو فاقہ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی ضرورت ہو، یا کوئی بھی اس کو نیڈ ہو، تو وہ کوئی حرکت اپنے لیے نہیں کر پاتا ہے نا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، آگے نہیں بڑھاتا، اس لیے پیچھے پیچھے سے یہ لوگ جو ہے بیک ٹو بیک ہوتے رہتے ہیں، پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز آپ نے غور کری، یہاں پر فقیر کا ذکر نہیں آیا کہ تم جو ہے وہ مسکین کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ اور فقیروں کے ساتھ بھی احسان کرو، کیونکہ آپ دیکھیں محروموں کی بات ہو رہی نا، یتیم بھی محروم ہوتے ہیں، مسکین بھی محروم ہوتے ہیں، تو فقیر بھی تو محروم ہی ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ الگ سے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ مسکین میں ہی فقیر بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ جب الگ الگ آتے ہیں دونوں، ابھی یہاں پہ فقیر نہیں ہے، اگر الگ الگ آتے ہیں یعنی کہ فقیر بھی آ جاتا اور مسکین بھی، تو دونوں کا معنی الگ الگ کرتے ہیں، اور جب ایک ساتھ آتے ہیں یعنی مسکین آیا بس اور فقیر نہیں آیا، تو اس میں آٹومیٹکلی فقیر بھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک جملے میں اگر ہم کہیں تو فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ مانگے، اور مسکین جس کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوں لیکن وہ مانگے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان بھی بتائی ہے کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ وہ مسکین وہ نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک کھجور یا 2 کھجور کے لیے آتا اور جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1 کھجور یا 2 کھجور نہیں مانگتا رہتا۔ وہ مسکین وہ ہے جو اتنا نہیں پاتا جو اس کو غنی کر لے، ٹھیک ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اور ایک بہت خوبصورت بات جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے اور بہت ہی پیاری بات ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور صبح شام کے جب ہم اذکار پڑھتے ہیں تو اس میں ایک دعا بھی ہمیں ملتی ہے اس چیز کو لے کر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، ہے نا، واعوذ بک من عذاب القبر
لا الہ الا انت. تو یہ دعا ہمیں ملتی ہے صبح شام کے اذکار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، جو ہے وہ شیلٹر مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، چاہتے تھے کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بچا کر رکھے. لیکن مسکین کے لیے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین کی زندگی، مسکین کی موت اور میرا حشر بھی مسکین کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسکین ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی شرم کی باعث نہیں ہوتی ہے. پھر سے بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مسکین میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی بھی مسکینوں والی، موت بھی اور حشر بھی کیا کرے مسکینوں والا عطا فرمائے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے ان کی بہت فضیلت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. جہاد کا کام کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. انسان اپنی جان مال سب ہتھیلی پر لے کر چلا جاتا ہے، سب کچھ سمجھ لیجئے کہ داؤں پر لگایا ہوتا ہے. تو جو انسان بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یا پھر رات بھر عبادت دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر. ایسے انسان کی طرح ہے جو اس نے رات بھر عبادت کی، رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا رہا، اور پھر کیا ہوا، دن ہوا تو اس نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ رات بھی عبادت اور دن بھی عبادت. تو اس طرح ہے جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رات میں نہیں جاگ پاتے ہیں نا، اور ان کو شکوہ ہی رہ جاتا ہے کہ ہم نہیں جاگ پاتے، کچھ ہیلتھ کنڈیشن نہیں ایسی ہے، یا ان کی آنکھ نہیں کھل پاتی، یا نیند ان کی بہت گہری ہوتی ہے، وہ لوگ رات میں قیام نہیں کر پاتے ہیں. پھر روزے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے نا. روزے کی بھی بہت کم، مطلب رمضان کے تو فرض ہی ہیں، رمضان کے تو ہر حال میں رکھنے ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھ پاتے. تو پھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو دین میں ہونا چاہیے تھا نا جو ان کی سہولت ہو جائے، ان کے بھی اجر میں اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی تاکہ وہ لوگ جو ہے اجر سے محروم نہیں ہوں. تو اگر کوئی، اب دیکھیں کتنی بھاگ دوڑ کر لے گا کوئی مسکین کے لیے، ہے نا، بہت سے بہت 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے، تو وہ پورا اس کا ایسا کاؤنٹ ہو رہا ہے جیسے کہ جہاد میں گیا ہے، یا پھر اس نے رات بھر جو ہے قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فصل کی کٹائی اور کھجور توڑنے سے منع فرمایا کہ تم جو ہے رات میں فصل مت کاٹو اور کھجور مت توڑو. تو جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے مسکینوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر تم دن میں کرو گے تو مسکین بھی تمہارے آس پاس تمہیں دکھیں گے تو تم ان کا بھی خیال کر لو گے نا. رات میں تو کوئی نہیں گزر رہا ہوتا ہے، نہ پھر انسان کو کسی کا رات میں خیال آتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس فصل کاٹو اور گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو دن میں کرتا ہے تو آس پاس اس کو مسکین دکھائی بھی دیتے ہیں، تو اس نے بلایا، کسی کو دے دیا، ہے نا، ان کا خیال رکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اس لیے منع کی کہ تاکہ مسکین بھی کیا ہو، اس سے فائدہ اٹھا لے دن میں کٹائی ہو تو. ٹھیک ہے. پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کے عمل کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا ہے، ان کو ہمارا آئیڈل بنایا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے تھے، مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان کو گھر لے آتے تھے، ساتھ ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو بھی ان کو میسر ہوتا تھا ان کو ساتھ ملا لیتے تھے ہر چیز میں. ٹھیک ہے. خود صحابہ اکرام بھی بہت تنگی کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اس تنگی میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کرتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پیش کی گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چھپکلی کے برابر کچھ ایک وہ ہوتی ہے جس کو شاید مانیٹر لیزرٹ کہتے ہیں، کچھ اس طرح سے اس کا نام ہوتا ہے. تو وہ پیش کی گئی ہدیے کے طور پر، کسی نے گفٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھائی ہے نا، پسند نہیں فرمایا کھانا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ کیا ہم یہ مسکینوں کو کھلا دیں. ٹھیک ہے، مطلب اب ہمارے پاس تو نہیں مطلب یوز ہو رہی ہے، تو کیا ہم مسکینوں کو کھلا دیں. آپ دیکھیں گفٹ تھا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی مت کھلاؤ. ٹھیک ہے. ایسی چیز ہے کہ جس کا آپ کا دل کراہیت کرتا ہے تو پاسبل ہے کہ دوسرے بندے کا بھی دل اس سے کراہیت کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسکین جو ہوتا ہے وہ خوددار انسان ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اگر وہ خوددار ہے تو ہر چیز میں اس کے بھی کیا ہوتے ہوں گے، چوائسیز ہوتی ہوں گی، ہے نا. ہر چیز میں اس کی بھی کیا ہوتی ہوں گی، کچھ پسند اور ناپسند ہوتی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے جس سے آپ کا دل کراہیت کر رہا ہے اس کا بھی دل کراہیت کر رہا ہو. تو ایسی چیز جو ہم خود پسند نہیں کرتے وہ بھی مسکین. دیکھیں پھر فقیر کی بات یہاں پر نہیں کی گئی. آپ فقیر کو کھلا سکتے ہیں اپنے گھر کا باسی کھانا یا کچھ بھی، تو مسکین کو لیکن تھوڑا دھیان کر کے دیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز دینی ہے تو. اچھا، بہت بڑا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں سکھایا، اور اسلام کی روح ہے اور اسلام کی اصل ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کیا کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو جب تک وہ خود اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک بات ہوئی ہماری حق ادا کرنے کی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ہم صرف اللہ کی عبادت میں نہیں لگے رہتے، ہمیں اوروں کا بھی اللہ نے ہمارے اوپر حق رکھا، جن میں ہمارے پیرنٹس سب سے پہلے آتے ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، پھر یتیم و مسکین آ جاتے ہیں. اب ایز اے سوسائٹی، ٹھیک ہے، سوشل انسان ہیں ہم، ہے نا، سوشل اینیملز کہا جاتا ہے انسانوں کو. تو سوسائٹی کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اب وہ کیا حق ہے تو ہم ابھی اس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اسما آج ورڈ ٹو ورڈ کریں گی انشاء اللہ تعالیٰ. اسما ورڈ ٹو ورڈ کر لیجیے پارٹ 2 کا، تو ہم پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے میم میری؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور قولو کہو تم سب، لیے الناس لوگوں کے، للناسی لوگوں کے لیے، حسنا اچھی بات، اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، اور آتو ادا کرو تم سب، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، ثم پھر تولے پھر گئے تم سب، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے سے، من تم سب تم میں سے، اور انتم تم سب، معرضون اعراض کرنے والے ہو. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. ہاں جی، دیکھیے اب آیا ہے یہاں پر عہد نمبر 6، چھٹا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ان سے، اور پھر ان کے بعد ہم تمام سے، کہ کیا کرنا ہے، وقولوا للناس حسنا، کہ تم سب جو ہے لوگوں سے اچھی بات کہو. ٹھیک ہے. ظاہر ہے انسان اللہ کی عبادت کرے گا، پھر اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے گا، باہر نکلے گا تو اس کو اپنے رشتہ دار اور جو یتیم و مسکین ہیں وہ دکھائی دیں گے، ان کی ہیلپ کرے گا، ان کے کام آئے گا. اور پھر ظاہر ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، جو نہ تو ہم سے کچھ لے رہے ہیں، نہ ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں، اور کیا ہے، نہ ان کا کوئی ایسا ہم ان کی نیڈس پوری کرنا ہے ہمیں، لیکن وہ لوگ کیا ہیں، ظاہر ہے ان سے میل جول، ان سے بات چیت، ان سے تعلقات ہوتے ہیں، ہے نا. کبھی بزنس ٹائز ہوتے ہیں، انسان کے تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، کبھی جاب پہ ساتھ میں سب کلیگس ہوتے ہیں، کبھی باس اور امپلائی والا رشتہ ہو جاتا ہے نا. یا ہر طرح سے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں انسان جو ہے جب نکلتا ہے ایک سوسائٹی میں، تو اور لوگوں سے بھی کیا ہوتے ہیں، اس کے میل جول، میل ملاپ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، فرینڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ایسے ہی نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے. کہ ان کا دھیان رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا دھیان رکھنا، ان کا دھیان رکھنا، ان کا دھیان رکھنا، اور پھر باقی جس کے ساتھ جو تمہارا حساب کتاب ہو، جیسے دل چاہے ان کے ساتھ پیش آؤ. ٹھیک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو حق ہمارے اوپر رکھا ہے کہ جب باہر نکلو اور ایسے لوگوں سے ملو جن سے تمہارا کچھ لینا دینا زیادہ نہیں ہے نا، تو ان کے ساتھ کیا کریں. ظاہر ہے انسان ایسے لوگوں سے بات چیت ہی تو کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو تم ان سے کیا کرو، اچھی بات کہو. ٹھیک. اچھا، اب ایک چیز اور اس میں غور کریں کہ اوپر جتنی چیزیں بتائی گئی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عبادت کرنی ہے نا،
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ سب عمل سے متعلق تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے قولی عبادت، قولو، تم کہو لوگوں سے اچھی بات۔ یہ کیا ہے؟ قولی عبادت، وہ تھی عملی عبادت، اور یہ ہے قولی عبادت۔ اور یہ دیکھیں خوبصورتی قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مومنوں سے اچھی بات کرو یا مسلمانوں سے اچھی بات کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے، للناسی، لوگوں سے اچھی بات کہو، چاہے مسلمان ہو، نان مسلم ہو، نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سبھی کے سبھی، نوکر ہو، خادم ہو، یا آپ کا کوئی باس ہو، سبھی سے کیا کرنی ہے؟ اچھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے کپڑے اچھے ہیں یا جس کا سٹینڈرڈ اچھا ہے یا جس کا اسٹیٹس اچھا ہے اس سے تو تم بڑے تمیز سے، بڑے ایٹیکیٹ سے، بڑے بھولے پن سے اور بڑی اچھی لینگویج میں بات کرو، اور جو بیچارہ ان پڑھ سا انسان ہے، جاہل ہے، یا آپ کے انڈر میں ہے، آپ کا کوئی میڈ ہے، کوئی سرونٹ ہے، یا آپ کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، آپ سے چھوٹا ہے، یا اگر مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، ٹھیک ہے، تو اور کوئی اور دوسرا انسان ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے رہو، ٹھیک۔ ایسا ہمارا دین ہمیں کنسپٹ نہیں دیتا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے للمؤمنین، للمسلمین نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ تو آپ ہر حال میں کریں گے ہی کریں گے، وہ آپ کے کیا ہیں؟ دینی بھائی ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ان کے ساتھ تو پھر آپ نے اگر الٹی سیدھی بات کر لی تو پھر آپ کے ساتھ آپ کی پکڑ ہوگی، ہے نا، آپ کا معاوضہ ہوگا اس پر، تو ان کے ساتھ ہر حال میں کرنی ہے۔ لیکن یہاں للناس کہا، سب کے ساتھ اچھی بات، بھلی بات، اسپیک بیوٹیفلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک قرأت میں جیسا آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن جو ہے 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، تو ایک قرأت میں حسنن کی جگہ حسنا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قولاً حسنا، ٹھیک۔ اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی شامل ہو جائے گی، پھر باڈی لینگویج بھی شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کے چہرے کے کیا ایکسپریشنز رہتے ہیں، آپ کے کیا ایموشنز رہتے ہیں بات چیت میں، ٹھیک ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے یا غصے سے بات کر رہے ہیں، اچھی بھی بات ہے لیکن کر بہت بے تکے ڈھنگ سے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو باڈی لینگویج بھی یہاں پر شامل ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور اب دیکھیں کہ بیوٹی کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، اگر ہم حسن کو ڈیفائن کریں، بات چیت میں حسن کی بات کریں تو ہم بات چیت میں حسن کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ظاہری بھی اچھی بات ہو اور باطن بھی اس کا خوبصورت ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات جب ہم کریں گے تو کیسے؟ ادب کے ساتھ، ہے نا، لحاظ کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ، ٹھیک، مسکراہٹ، ٹھیک، ایک اسمائل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور باطن کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، کہ جو آپ بات کریں اس کا کانٹینٹ جو ہو وہ بہت اچھا ہو، حق بات ہو، سچ بات ہو، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ پیار محبت میں جھوٹ بولنا ہے یا ادب لحاظ میں ہی رہ کر غیبتیں کر لینا ہے نا، یا تمیز سے چاپلوسی اور خوشامدیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں نا کہ بھگو بھگو کر کیا کرنے ہیں؟ جوتے مارنے ہیں، ہے نا، بھگو بھگو کر ڈنڈے مارنے ہیں، پیار سے تانے دینے ہیں، یا پھر جیسے عام لینگویج میں کہا جاتا ہے کہاوت میں کہ میٹھی چھری چلانی ہے، ٹھیک ہے۔ بات کی اور پیار سے کی لیکن ایسی چپتی ہوئی کی کہ جا کر دل پر لگ گئی، ہے نا، سامنے والے کو کیا کیا؟ مار ہی ڈالا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ایسے ایسے تانے دیے، ہنستے ہنستے ایسے ایسے اسمائل کرتے ہوئے اور خوب مسکراہٹ کے ساتھ ایسے تانے اور ایسی باتیں کی کہ سامنے والے کا کیا ہو گیا؟ دل ہی ٹوٹ گیا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حسن میں نہیں آئے گا۔ حسن کیا ہوگا؟ کہ آپ بات کریں، بات کی کا ظاہر بھی بہترین ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا باطن بھی بہترین ہو، ٹھیک ہے۔ سچی بات کرنی ہے، کڑواہٹ نہیں کرنی، کہتے ہیں نا لوگ کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے نا، تو اس لہجے میں نہیں کرنی کہ سامنے والے کو کڑوی ہی لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ حق بیان کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوں، نعوذ باللہ کسی کی چاپلوسی کرتے ہوں یا پھر کسی کا دل رکھنے کے لیے کچھ بول دیتے ہوں، ٹھیک ہے، حق بات ہی کرتے تھے، سچ بات ہی کرتے تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھا لہجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین لہجہ اور اتنا پیارا لہجہ کہ دشمن بھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سے پگھل جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھی ہی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے. قولاً سدیدہ کی بات آتی ہے کہ سیدھی بات کرو، بات سیدھی ہی کرتے تھے، بات سچی ہی کرتے تھے، لیکن چپتی ہوئی نہیں کرتے تھے کہ سامنے والے کو کیا ہو، پن ہو جائے، ہے نا. ٹھیک. اچھا، اسی طرح بات میں کیا ہو، نرمی ہو، ٹھیک ہے، سختی اور شدت نہیں ہو. پھر آپ دیکھیں کہ جو معنی اور مفہوم ہو نا، اس لحاظ سے بھی بھلی بات ہو، خیر والی بات ہو، ٹھیک ہے. ڈبل میننگ باتیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ فحش باتیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں نہیں ہوں. آگے بات سمجھ میں. اور اچھے کلام میں کیا آ جائے گا، کیا انکلوڈ ہو جائے گا؟ اگر آپ اچھے کلام کی بات کریں تو آپ کی باتیں اس طرح سے ڈھلی ہوئی ہوں کہ آپ جب کسی سے بات کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی نیکی کی بات ہو، ٹھیک ہے، نیکی پر ابھارا جائے، نیکی کی طرف موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا جائے، اور یا پھر ایسی بات ہو جس سے آپ کسی برائی سے ان کو منع کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. اور کیا آ جائے گا؟ پھر سلام بھی اسی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بات کی جائے تو پھر انسان کہاں سے شروع کرے، ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، ہے نا، لو یو، ٹو یو، یہ والی باتیں نہیں ہوں، بلکہ پھر بات شروع کی جائے تو پھر سلام سے شروع کی جائے، حشاش بشاش چہرے سے کی جائے، ٹھیک ہے. نصیحتیں اس میں شامل ہوں، محبت کے ساتھ آپ جو ہے سکھائیں، کچھ اچھا مشورہ دیں، موٹیویٹ کریں، دل جوئی کریں، ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں، کسی کے یہاں خوشی کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، کسی کے یہاں غم چل رہا ہوتا ہے، انہی دونوں کیفیت میں انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خوش ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ احسان اللہ نے اس کے اوپر کر دیا، اس کو خوشی کے موسم دکھائے، تو پھر کیا کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کو اور راضی کرے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ غم کی حالت میں ہے تو پھر اس کی دل جوئی کریں، اس کا غم دور کریں، ٹھیک ہے. انس دینا ہے، انسان کا مطلب ہوتا ہے انسیت، ٹھیک ہے، لگاؤ، کہ انسان کو انسان سے کیا ہو، انسیت ہو، ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ گھبرا جائے انسان آپ سے باتیں کرتا ہوئے اور بس کہے کہ بھاگ جاؤ ان کے پاس سے اٹھ کے، کسی بھی طریقے سے موقع آپ کو دیکھ دیکھ کر کیا ہو، بچنے لگے، ٹھیک ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. آگے بات سمجھ میں. پھر اسی طرح درست اور سیدھی بات، معروف بات، پاکیزہ بات، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ ہدایت دیجیے اِلَى الطَّيِّب، پاکیزہ کی طرف، من القول، بات میں سے، ٹھیک ہے. پاکیزہ باتیں کرنی ہے. فحش کلامی، دیکھیں یہ چیز نا جو فحش ہوتی ہے یہ آپ کے چہرے کی رونق بھی اڑا دیتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنا اس چیز کا ایکسپیرینس ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا ہمارے گھروں کی، آپ دیکھیں کچھ بچیاں اتنی معصوم لگیں گی، حالانکہ ان کی 20 سال کی ہو جائیں گی، وہ 18-20 سال کی، 22 سال کی ہو جائیں گی، لیکن ان کے چہرے پر سے معصومیت جاتی ہی نہیں ہے. اور کچھ بچی آپ دیکھیں گی کہ 12, 13, 14, 15 سال کی ہوں گی اور ان کے چہرے اتنے مطلب پکے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا بات ہوتی ہے، دیکھیں انسان کی بات چیت کا اس کی ہر چیز پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. جو جس حساب سے بات کرتا ہے نا، اسی حساب سے اس کے چہرے پر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ اب ایکسپیرینس اگر نہیں کی ہے تو آپ ایکسپیرینس کرنا سٹارٹ کیجیے گا کہ کچھ چہرے اتنے بھولے ہوتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے ہوتے ہیں جب ان سے آپ بات کرتی ہیں نا، ان کی باتیں بھی بھولی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، باتیں بھی ان کی بہت بھلی ہوتی ہیں اور بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جن کے چہرے پکے ہوتے ہیں، عمر سے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی بھی آپ باتیں دیکھیں گی تو ان کی باتوں میں الگ ہی آپ کو دکھے گا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اتنی بڑی بڑی، ٹھیک. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے جو اس کے چہرے سے جھلکتا ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ ان میں بھی نا 2 کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، 2 کیٹیگریز کے لوگ بن جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس اپنے اپنے لوگوں سے ہی جو ہے اچھی باتیں کرتے ہیں، باہر والوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. باہر تو وہ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، اتنے بالکل بیکار ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بالکل بیکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اعتدال سے کیا ہو گیا، انسان ہٹ گیا. ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جو باہر تو بڑے مزے کر رہے ہوتے ہیں، باہر تو ان کی بڑی اچھی پہچان بنی ہوئی ہوتی ہے، باہر کے لوگ تو ان کی بڑی اچھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور گھر والوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ روڈ بیہیویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو افراط اور تفریط کا شکار ہم لوگ اس معاملے میں ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، کبھی گھر والوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی باہر والوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو دین ہمیں بیلنس سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ گھر میں رہیں وہی آپ باہر رہیں. آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. پتہ چلا دنیا بھر کا دل دکھا کر گھر میں آ کر میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر کا بندہ باہر جا کر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہی ہیں، یہ تو ایسے تو کوئی بات نہیں ہے ان کے اندر، ہے نا، ہم سے تو اچھے سے نہیں بولتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اتنے روڈ ہیں اور باہر جا کر اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو گھر والے کہتے ہیں بس بتا دینا ہم باہر والوں کو کہ اس میں کی باتیں کرتے ہیں گھر میں. تو پھر دیکھو پھر ان کی اصلیت کھل جائے. ٹھیک ہے، تو افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے، بیلنس آؤٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیلنس آؤٹ نہیں کرنا ہے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل بنایا ہے. اور ان کا اخلاق کیا تھا؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت خو تھے، نہ ہی سنگ دل تھے. ٹھیک ہے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کر دینے والے تھے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اور اس بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی گواہی دی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ ہی کی رحمت سے آپ کیا ہیں؟ نرم ہیں. ان صحابہ اکرام کے لیے نرم ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ اکرام آپ کے آس پاس نہیں دکھائی دیتے. جو صحابہ اکرام جیسے کہتے ہیں نا کہ شہد کی وہ پھول پر جو ہے شہد کے چھتے پر جو ہے وہ مکھیاں چپٹی ہوتی ہیں نا، یا گڑ پر مکھیاں آس پاس جو ہے وہ آ کر بالکل چمٹ جاتی ہیں. شمع پر کیا ہوتے ہیں؟ پروانے آ کر گر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہمیشہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی بیٹھے ہوں. آپ کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم وہاں گئے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں مجلس کا ذکر ہوگا، یا کہیں صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے، یہاں سے لوٹ رہے تھے، ہے نا، اس طرح کی حدیثیں آپ کو ملیں گی. تو کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ چاروں طرف جو بھیڑ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے نہیں آس پاس نظر آتی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کیا تھے؟ صحابہ اکرام لگے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو بد کلامی کے جواب میں بھی بھلی بات کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بات ہمیشہ آپ دھیان رکھیے گا کہ جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان کے دل میں بدی ہے، اس کے اندر سے وہی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی سطح پر آپ آ گئے تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس کا مطلب آپ کے اندر بھی کیا تھی؟ بدی ہی چھپی ہوئی تھی، اور وہی آپ کے اندر سے پھر نکل کر آئی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ کوئی آپ سے بری بات کہہ رہا ہے، کوئی آپ سے بد کلامی کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ کبھی بھی اس سے بد کلامی نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ فرعون، ٹھیک ہے، فرعون کی تو مثالیں دی جاتی ہیں ظلم کرنے میں اور برے انسان کے طور پر. اگر کوئی تھوڑا بہت برا بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو فرعون کا نام دیا جاتا ہے. اس کی تو مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ کس قدر برا انسان تھا، ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو کئی جگہ قرآن مجید میں یہ بات ملے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، دونوں سے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم اس سے جو ہے وہ نرم بات کرنا، نرم مزاجی سے بات کرنا. ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک، تو اتنے بڑے پیغمبر جو خود اتنے اخلاق سے بھرپور ہوں گے، ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور نبیوں کے اخلاق تو بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود، اور فرعون قسم کا انسان تھا، اتنا روڈ، اتنا سخت. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ان سے بھلی بات کرنا، اچھی نرم بات کرنا. ٹھیک ہے، اس کی سطح پر آ کر بات مت کرنا، اس کے لیول پر گر کر بات مت کرنا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل قرآن کی آیتوں کے مطابق ہمیں ڈھال دے، ہماری زندگیوں کو بالکل چینج کر دے، جس طرح قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے ایک
اللہ کا بندہ اگر وہ ہے تو وہ اس طرح کا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا بندہ بنا دے۔ حقیقت میں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا، ہم اس لیے ان سے اتنے روڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی لینگویج کے لائق ہے یہ اس لائق، ان سے اسی طرح سے بات کی جائے بدتمیزی سے، تبھی یہ سدھریں گے، کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ اس لینگویج کے علاوہ تو ان کو کوئی زبان نہیں سمجھ میں آتی، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ سمجھے یا نہیں سمجھے، اپنے آپ کو آپ نے ان کے چکر میں بد اخلاق نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی گفتگو کرنا بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہو، سب کا ایمان ہے نا، ہم بہت مطلب دیکھیں وہ والا جو ایمان اس وقت ہے ہمارا الحمدللہ، جب ہم قرآن سے جڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم سیکھ رہے ہیں، تو جو اس وقت ہمارا ایمان ہے تو ہے نا ہمارا ایمان، ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم مسلمان سے اوپر آ گئے ہیں۔ جب ہم اسلام سے تھوڑا اوپر اٹھ گئے نا، ایمان کے درجے میں آ گئے ہیں، اب تھوڑا لیول کم ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بھی کر دے گا ہمارا لیول۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ پر بھی ایمان ہے، ہمیں آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا تقاضا پھر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، یا تو اچھی بات کر لے، اور اگر اچھی بات اس سے نہیں ہو رہی ہے، اس کا بھی لیول اتنا نہیں ہوا ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اپنی باتوں پر، اپنی گفتگو پر، اور دوسرے کی بد اخلاقی دیکھ کر اپنے اخلاق پر کنٹرول نہیں کر پاتا، تو پھر وہ کیا کرے، اگر اس کا یقین ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور اللہ پر اس کا ایمان ہے، تو پھر وہ کیا کرے، خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز کہتے ہیں نا کہ خاموشی جو ہے ہزار باتوں کو کیا ہے، ہزار کو ہرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کر رہے تھے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر اگر ہمارا یقین ہے تو پھر کیا ہے، ہم اچھی بات کریں گے ورنہ ہم کیا کریں گے، خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ایسے ہی کریں گے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ فائدہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ کو سب لوگ چیپ سمجھتے ہوں، نہیں، اچھی جو بات کرنی ہے، اچھی گفتگو جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ سلام کو عام کرنا، ٹھیک ہے، سلام کو عام کرنا یعنی کہ چاہے وہ غیر ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرنا، اور چاہے اپنا ہو اس کو بھی سلام کرنا، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی، سب کو سلام کرنا۔ تو سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے عمل ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ سبھی کو چاہیے بخشش، ہم میں سے ہے نا، ایسا کوئی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ ہمیں نہیں بخشے؟ یہ تو ایک گناہ گار بھی نہیں سوچے گا جو دن رات بس گناہوں میں پڑا ہوا ہے نا۔ اور ایک کافر سے بھی آپ کہیں گے نا کہ بخشش چاہیے اللہ کی، تو وہ کہے گا ہاں ہاں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ ہم بخش دیے جائیں، تو کتنا ایزی کام ہے نا، ٹھیک ہے، بس سلام کو عام کرنا ہے اور اچھی بات کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اچھی بات کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بالا خانوں کی بھی بشارت دی ہے۔ بالا خانے جانتے ہیں آپ، پینٹ ہاؤسز جن کو کہتے ہیں، بہت اونچائی پہ بنے ہوتے ہیں اور شیشے کے، مجھے تو بہت فینٹیسی لگتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے بھی، بہت دل چاہتا ہے کہ ایسی بنوا لے ایک گھر پہاڑوں پہ، اور شیشے کا گھر ہو، چاروں طرف سے کہیں سے جھرنے بہتے ہوئے دکھ رہے ہوں، کہیں سے پہاڑ دکھ رہے ہوں، سارا اوپن ہو، ٹھیک ہے، باہر کا سب دکھ رہا ہو، اندر کا کچھ نہیں دکھ رہا ہو۔ تو یہ پینٹ ہاؤسز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھروں کی بھی بشارت جنت میں دی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی گفتگو اس کو جنت میں لے جانے کا یا جہنم میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ایسی بات کرتا ہے جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ کبھی مان لیجیے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بڑا دکھی دل ہے، اور آپ نے ایسی بنا نیت کے کہ اللہ مجھے اجر بھی دے گا یا نہیں، ایسی بنا نیت کے اس سے کوئی بات کہہ دی، اس کا اتنا دل جڑ گیا کہ بس وہ ہر وقت آپ کا شکریہ کہ ہاں اچھا ہو گیا وہ مجھے مل گئی تھی، انہوں نے ایسی بات کہی، آج تک مجھے جو ہے کیا ہے، یاد ہے نا، یا کسی کی بات نے آپ کو عمل پہ ابھارا، ٹھیک ہے۔
وہ آپ کو ہمیشہ وہ انسان کو آپ چاہے وہ اس بات کو بھول جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس کی وجہ سے آپ نے عمل کیا اس کو تو ہمیشہ یاد رہے گی نا وہ بات، ٹھیک، تو اس کی بات سے کیا ہو گیا، آپ جنت تک پہنچ گئے۔ اور ایک ایسی بات انسان منہ سے نکالتا ہے جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کی برائی ہو گئی، کسی کے اوپر ایسی تہمت آپ نے لگا دی جو وہ انسان ایسا تھا ہی نہیں، آپ نے اتنے سارے عمل کیے، سارے کے سارے کیا ہو گئے، برباد ہو گئے، انسان کہاں پہنچ گئے، جہنم میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دین میں کچھ قانون ہے نا، کچھ باؤنڈریز، وہ ٹوٹل ہیومینیٹیرین ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا دین ہمیں صرف مسلمان کے ساتھ اچھا رہنا نہیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس مسلمان کے ساتھ، تو نعوذ باللہ آج خیر یہ والی چیز آپ دیکھیں کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہے انسان، اگر نہیں ہے تو وہ مسلمان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس چیز کو لے کے کہ آج کافروں سے بھی اتنی میٹھی بولی بولیں گے، ان سے بھی ڈر کر رہیں گے، پتہ نہیں وہ دنیا ہی تو بگاڑ دیں، وہ ہماری کیا بگاڑ دیں، آخرت تھوڑی بگاڑ دیں، حالانکہ ایک مسلمان کے ساتھ آپ کا غلط رویہ آپ کی آخرت بگاڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں صرف مسلمان کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ اچھا کچھ سلوک کرنا سکھاتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا، لیول کا انسان ہو، ہے وہ اللہ کا بندہ۔ آپ نا ہمیشہ یہ جو چیز ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی، انسان کی بات کر رہی ہوں میں، مسلمان کی نہیں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا، ٹھیک، کسی اور نے اس کو پیدا نہیں کیا یہ کہ یہ اپنے بھگوان کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے بھگوان نے اس کو پیدا کر دیا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ان کا ماننا ہے نا، ہمارا تو یہی ماننا ہے، ہمیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہی کنسیپٹ دیا ہے کہ اللہ ہی کے بندے ہیں سب، اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ہستی جب کوئی چیز بنا دے، جب کوئی چیز بنا دے تو پھر وہ جو بھی چیز بنا دے اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کا جو حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے تو وہ تو ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کافر ہے تو اس کو گالیاں دے دو، اس سے بری طریقے سے بات کر دو، ہم اس سے اچھے سے کیوں بولیں، ہے نا، آ گئی بات سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ یا پھر مسلمانوں سے برے سلوک کریں اور غیر مسلم کے پاس ہوں تب بڑے ڈر کر باتیں کریں، بڑے اچھے سے رہیں، ہے نا، اور جہاں لگے کہ بھائی اب ہم ڈومینیٹنگ ہیں، ہے نا، ہم میجورٹی ہیں، ہمارا معاملہ اوپر ہے اب ان سے، پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، دیکھنے لائق کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے دین کو اپنے تک نہیں رکھنا ہے بلکہ دین کو کیا کرنا ہے، دوسروں تک پھیلانا ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ رہے گا، یعنی کہ آپ کی گفتگو ہی اچھی نہیں رہے گی، آپ کی بات چیت ہی اچھی نہیں رہے گی، تو آپ اپنا دین نان مسلم تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانوں تک بھی نہیں پھیلا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کی کیسے سنیں گے، بالکل بھی نہیں سنیں گے، اور جو آپ کی سن رہا ہے نا اس کو بھی آپ کی طرف سے بدگمان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آگے بات سمجھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات کہو جو دل میں اتر جائے، اور خاص طور پر جب معاملہ دین کا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بات کہو جو دل میں اتر جائے، دل نشین باتیں کرو، اور اچھی بات میں جب آپ دیکھیں نا کہ دین بھی جب شامل ہو جاتا ہے نا، دینداری آپ کی شامل ہو جاتی ہے، تب مزید کیا ہو جاتا ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور دینداری صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ پردہ حجاب کر رہی ہیں، آپ روزے مکمل رکھ رہی ہیں، نفل روزے بھی رکھ رہی ہیں، نفل عبادتیں بھی کر رہی ہیں، اور بھئی قرآن سے بھی آپ جڑی ہوئی ہیں، بلکہ ٹوٹل آپ کا جتنا لائف اسٹائل ہے وہ سب آپ کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ دین کہتے ہی وے آف لائف کو ہے، ہمارے دین میں ریچولز کو مذہب نہیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس 2-4 ریچولز ادا کر لیں اور یہ آپ کا دین مکمل نہیں، بلکہ پوری ایک کمپلیٹ وے آف لائف کو دین کہا گیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے آپ کی گفتگو ہو، آپ کا چلنا ہو، آپ کا پھرنا ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا لیٹنا، آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ کی بات چیت، سب کا سب آپ کا دین کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اچھا آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا لگے یا برا لگے ہم تو حق بات ہی کہیں گے اور سیدھا منہ پر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ حق بولنے کے چکر میں ایسی بات منہ پر جا کر ماریں گے کہ سامنے والا کیا ہوگا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، یا پھر شرم نہیں، کچھ لوگوں کو لحاظ نہیں ہوتا ہے، شرم نہیں آتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، ضد میں ہی آ جائے گا،
ٹھیک ہے، کہ اب تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے، اب تو میں ڈھیٹ ہی بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات جو ہے حسنہ میں نہیں آئے گی، ہے نا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منہ پر صاف صاف کہہ دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہماری عادت نہیں بولنے کی. ٹھیک ہے، اور وہ صاف صاف بات بھی ایسا طنز اور ایسے طانے والی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے پھر سامنے آنے سے کترانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر سامنے آیا تو پھر میری بے عزتی کریں گے، مجھے کچھ نہ کچھ سنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کوئی صاف گوئی نہیں ہوتی ہے. اور سورہ ہمزہ پڑھیے آپ، وہاں پر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی اور تباہی کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہیں گے، میں تو بھائی مذاق کر رہی تھی، ہے نا. اور مذاق میں بھی کیا ہوگا، اتنی بے عزتی، اتنی عزت اتارنے والی باتیں کہ بس انسان کا دل دکھ کر رہ جائے. ٹھیک ہے، وہ سیریس ہی ہو جائے، ہے نا. اور پھر آپ اوپر سے کیا بول دیتے ہیں، بھائی ان کو تو مذاق بھی برداشت نہیں ہو رہا، ہے نا. یہی والی ساری چیزیں، مطلب ایک تو دل دکھایا، پھر اوپر سے اور دل دکھا دیا اس کو یہ والی بات کر کے. ٹھیک ہے، پھر سے اس کو سب جو ہے کہہ رہے ہیں اماں مذاق کرتی، دل دکھانے والا تھوڑی کرتی ہوں، مذاق کرتی ہوں بس. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا حکم کیا ہے، قولوا للناس حسنا. بھلی بات کرنی ہے. یہ ٹکڑے جو ہے لکھ کر کہیں پر لگا لیں تاکہ یاد رہے کہ سب سے اچھی بات کرنی ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے نا. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے ہمیشہ پھوٹ ڈلواتا ہے. جب آپ کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کریں گی نا، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی آپ کی عزت کیسے کرے گا. آگے بات سمجھ میں. ٹھیک ہے، تو اور نہ ہی وہ مذاق ہوتا ہے جس میں کسی کی ایذا رسانی ہوتی ہے. وہ حق نہیں ہوتا ہے جس میں کسی کا دل دکھ جائے. ٹھیک ہے، آپ کو تو مزہ آ گیا، آپ کا فن ہو گیا، دوسرا اپنا چھوٹا سا دل لے کر رہ گیا. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. تو کیا ہم اتنے گر چکے ہیں، کیا ہم اتنے مطلب ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دے کر ہی ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے نا. تو سوچ لیجئے کہ پھر ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمارا اخلاق پھر کیسا ہے نا. اور یہ جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی بہت کہتے ہیں نا کہ مجلسیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں، حسرتیں بن جاتی ہیں قیامت کے دن کے لیے. یہ نمونہ پیش کر رہی ہوتی، ایک کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، ہے نا، پھر بیشنگ شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے، کھسیانا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت یہ باتیں یاد کریں. اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں اور کوئی اور کر رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جائیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں کو ہنسانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو شرمندہ کریں، یہ بہت گھٹیا شوق ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کو سوئیں چبھانا بہت گندا مزاج ہے نا. آپ دیکھیں کہ کسی کا قول ہے نا کہ کوٹ پڑھتے ہیں ہم کہ جو تلوار کا زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن باتوں سے دیے گئے، جو زبان سے دیے گئے زخم ہوتے ہیں وہ نہیں بھرتے. اور یہ ہم خود آپ دیکھیں ایکسپیرینس کرتے ہیں نا یہ چیزیں. کوئی کسی نے کبھی نہ کبھی ہمیں کوئی بات آج تک ہم دل پہ لے کر بیٹھے یا نہیں بیٹھے، انہوں نے ایسے کہہ دیا تھا ہمیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس جاتی ہوں تو بس مجھے وہی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. کرتے یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے لیے بھی سوچیں کہ کیا پتہ ہم بھی اس طرح کا کوئی ایگزامپل ہم نے سیٹ کر رکھا ہو کسی اور کے لیے، کہ ہم اس کے سامنے جاتے ہوں تو اس کو ہماری پرانی باتیں یاد آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر کھٹ پٹ بھی ہو رہی ہے یا ظاہر ہے برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو کھٹ پٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کھٹ پٹ کو اتنا ہی رکھیں تاکہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے کوئی آپ سے کترانے نہیں لگے، ہے نا. ہمیشہ کے لیے کسی کے دل پر وہ باتیں آپ کی چپک نہ جائیں کہ ہاں آپ نے یہ کہا تھا ان سے. اب کتنا بھی آپ دل صاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں ہم ناما دل صاف ہو گیا، اب ہم صاف دل سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، ہے نا، وہ باتیں نہیں دھلتی آپ کے دماغ سے. تو یہ حقیقت بات ہے کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے اچھی بات کر لو تو یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اچھی بات کرنے کے لائق نہیں ہے ورنہ سر پہ چڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں کس نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے؟ شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے، کہاں پر لکھا ہے ایسا کہ کسی سے اچھی بات کریں تو وہ سر پر آپ کے چڑھ جائے گا؟ آپ کیوں چڑھنے دیں گے اس کو سر پر؟ آپ کا سر ہے مت چڑھنے دیں.
ٹھیک ہے، بات اچھی کریں لیکن سر پر نہیں چڑھنے دیں کسی کو. آگے بات سمجھ میں. اور دیکھیں سر پر بھی تو وہی چڑھتا ہے نا جو آپ کو کچھ سمجھتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کوئی ایرا غیرہ آپ نے اس سے اچھی بات کر لی تو آپ کے سر پر چڑھنے لگا. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ سمجھتا ہے وہی چڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. اب یہ تھوڑی کہ آپ نے مسکرا دیا تو وہ سر پہ آپ کے چڑھ جائے گا. ہم نہیں مسکرائیں گے بھائی ان کو دیکھ کر، یہ تو ہمارے سر پہ ہی چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کو تو کرنا ہی ہے پورا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے حالات ہیں مجھ سمیت اکثر کے، ٹھیک ہے، میں سب کو نہیں بول رہی ہوں، اکثر کو، میجورٹی ہماری اس عمل سے بہت دور ہے نا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہیں نہ کہیں ہمارا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لے کر. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہم ان تمام آیتوں پر عمل کروا دیں، ہے نا. کیونکہ دیکھیں زبان سے بہت سارا شر پھیلتا ہے. ساری کی ساری لڑائیاں ہی دنیا جس دن سے بنی ہے اور دنیا کا جہاں پر اینڈ ہوگا، ساری لڑائیاں ہی زبان چلانے کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اتنی مار پٹائیاں، مرڈرز تک ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے زبانیں چلائی ہیں. کتنے سارے میں نے اگزامپلس سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں کہ ان کی اتنے گھروں کے بگاڑ ان کی زبانوں سے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بالکل درست رکھے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں عہد ہے، یہ سمجھ لیجیے ایگریمنٹ ہے. اگر ہم نہیں نبھاتے ہیں تو پھر ہم یہ توڑ دیں اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، جو کہ ہم کر کے تب سے آئے ہوئے ہیں جب سے ہم عالم الست میں تھے، ہے نا، عالم ارواح میں تھے، تب سے کر کے آئے ہیں. اور قیامت تک کے لیے یہ ایگریمنٹ رہے گا سبھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عہدوں کا پاس رکھنے والا اور عہدوں کو نبھانے والا بنائے، اپنے بھی اور بندوں کے ساتھ بھی جو ہمارے عہد ہیں ان کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مطابق ڈھال دے، اپنے کلام کے مطابق ڈھال دے. آمین یا رب العالمین. تو آپ دیکھیں کہ دین کی یہ بیسکس، ٹھیک ہے، یہ ہیومینیٹیرین لاز جن کو میں کہہ رہی تھی کہ تمام انسانیت کے لیے جو اصول دیے گئے ہیں، بیس جو دی گئی ہے، وہ صرف ہماری امت پر نہیں بلکہ تمام امتوں پر فرض تھے. ٹھیک ہے، چاہے نماز، چاہے زکوٰۃ، چاہے قربانی، چاہے حج، چاہے توحید، چاہے والدین کی نافرمانی یا فرما برداری، چاہے لوگوں کا، رشتہ داروں کا آپ پر حق، ٹھیک ہے، چاہے یتیموں مسکینوں کا آپ پر حق، چاہے لوگوں سے اچھی بات کرنا. اور آگے کے اور جو عہد آئیں گے، نماز کے اور زکوٰۃ کے عہد آ رہے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے یہ کہیں نہ کہیں بگڑی ہوئی چاہے شکل میں موجود ہو اور چاہے کسی بھی شکل میں موجود ہو، اس میں ایکسٹرا کچھ بڑھا لیا گیا ہو یا کوئی کمی بیشی کی کر دی گئی ہو، یہ عہد موجود ہے سب جگہ. ٹھیک ہے، توحید کا کنسپٹ سب جگہ موجود ہے. ایون آپ دیکھیں کہ جو نان مسلمس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو چھوڑ دیجئے، جیوز اور کرسچنس کو، ان کے یہاں تو ہے ہی ہے موجود. لیکن نان مسلمس بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک برہما ہے نا، ایک ایشور ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ سبھی کو ایشور نہیں بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایشور ایک ہے، باقی جتنے بھگوان ہیں وہ سب کے سب ان کے کیا ہیں، اوتار ہیں نا. جتنے دیوی دیوتا ہیں ان کے اوتار ہیں. ٹھیک ہے، وہ مطلب بھگوان نے جو ہے انسان کا روپ دھار کے زمین پر جنم لیا نا. استغفر اللہ ربی نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا یہ عقیدہ ہے نا. لیکن ان کے عقیدے میں بھی یہ بات آلریڈی ہے کہ جو ایشور ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں توحید کا کنسپٹ چاہے بگاڑ دیا لوگوں نے، آج ہم نے بھی تو مسلمانوں میں تو بگاڑا ہی ہوا ہے نا. لیکن کہتے تو یہی ہے نا کہ ہاں اللہ تو ایک ہی ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا. کہتے تو یہی ہیں کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ان کو خوش کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قریب ہمیں اور قریب ہماری دعائیں پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، بگڑا ہوا ہے لیکن کنسپٹ سب جگہ موجود ہے. جی اس کو آپ دیکھیں گی تو وہ 3 وقت نماز پڑھتے ہیں آج بھی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے عہد جیسے ان سے اسی طرح ہم سے بھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی امتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری کلاس ہوگی اور ضرور پریزنٹ رہیے گا. اس آیت کو پھر کل وائنڈ اپ کر دیں گے اور نیکسٹ کلاس سے پھر ہماری آیت نمبر 84 سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پریزنٹ رہیے گا، چھٹی مت کریے گا.
اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ آپ کو اپنے کلام سے جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔